السلام علیکم۔ آج بھی ہم یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، بے ایمانی کا مطلب دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے ایمانی کرنے والا یقیناً کسی کا دل دکھاتا ہے، اور یہ بات کے اوپر آپ پورا یقین اور ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، ان انسانوں کو جو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کو جو دکھ دیتے ہیں، بدوائیں لیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، طرح طرح کی چکر بازی چلا کے، طرح طرح کے طریقے سے ظلم کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام میں نے دیکھا ہے دوستو، بہت زیادہ برا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ دیکھیں، پیسہ بنانے کے چکر میں، کامیابی کے چکر میں، شہرت کے مشہور ہونے کے چکر میں، شہرت حاصل کرنے کے چکر میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، انسان بناوٹ کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ صرف دکھاوا کرتا ہے اور اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ اچھائی کی ایکٹنگ کرتا ہے لیکن اچھا ہوتا نہیں ہے، اندر سے بہت خراب ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ وہ اچھی اچھی باتیں کرے گا، اچھی باتیں کرے گا اور سب دکھاوا کرے گا، فائنلی طور پہ اندر سے بہت ظالم ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کو دھوکہ دینے میں، سب کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو میں کتنا کامیاب ہوں، دیکھو مجھے لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں اور میں اندر سے تو بہت ہی غلط ہوں، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ کیا لیکن میں سب کی نظر میں ابھی اچھا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کھلم کھلے برے ہو جاتے ہیں، جو پتہ چل جاتا ہے اور سوسائٹی میں ان کی امیج بن جاتی ہے، بھائی سمجھنا سنبھالنا یہ فروٹیا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے چہرے پہ نقاب لگا کے رکھتے ہیں، طرح طرح کی بے ایمانی کرتے ہیں، طرح طرح کے کرپشن کرتے ہیں اور سفید پوش بن کے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں میں ملتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، جیسے میمن جماعت ہے، میمن جماعت میں چلے گئے، اس میں کچھ ممبر بن گئے یا فنڈ دے دیا، تو وہاں دکھاوا یہ کرتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب کتنا نیک آدمی ہے، کتنا سخی آدمی ہے، اس کی تصویریں آتی ہیں، لوگ اس کو سخی سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی بتاتا ہے، بہت اچھا انسان بھی کہلاتا ہے اور صفائی سے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، صفائی سے چکر بازی چلا کے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ ہر وہ برا کام کرتا ہے جو پردے میں کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت صاف دکھاتا ہے۔ تو ایسے دھوکے باز بھی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ کتنا بھی کچھ بھی کر لے ہوئے، دنیا کی نظر میں کچھ بھی بن جائے، لیکن آخر پکڑ ہوتی ہے اور ایک دن پردہ ہٹتا ہے اور اس کا بھیانک چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، بے ایمانی دھوکہ لمبا ٹائم نہیں چلتا، انجام تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایمانداری کی۔ ایماندار جو ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دینے والے بہت قریب آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دھوکے باز کو اور بے ایمانوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے، اس کو گھما لیں گے ہم، کیونکہ ایماندار آدمی یقیناً دھوکہ جلدی کھاتا ہے۔ لیکن یار، میں نے یہ دیکھا، جب کوئی ایماندار کو دھوکہ دیتا بھی ہے اور وہ سمجھتا ہے دھوکہ دے کے میں نے بہت اچھا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایماندار آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ حالات ایسے بنا دیتا ہے، وہ دھوکہ کھانے کے بعد بھی اٹھ جاتا ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے بولتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ تجربہ ہے میرا۔ دھوکہ دینے والا تو دھوکہ دے دیا، نقصان بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے، اللہ سے ڈرنے والا، ایمانداری کے راستے پہ چلنے والا، وہ
محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور بن جاتا ہے جب بے ایمانی سے پہلے جو طاقت ہوتی ہے۔ یقین مانو ایسا ہوتا ہے، صرف آپ اپنا ایمان مضبوط رکھو اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ آپ کو مدد کرے گا، اللہ آپ کی غائبانہ مدد کرے گا۔ میرے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں، یقین مانو میری زندگی میں بھی ایسے ایسے چمتکار ہوئے ہیں، ایسے ایسے کرشمے ہوئے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ مثال دوں گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایمانداری کے ساتھ چلنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، چکر بازی چلانے والے، بے ایمانی کرنے والے کا اینڈ خراب ہوتا ہے، دنیا بھی کالی ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ یقین مانو کچھ بھی کر لو، بے ایمان آدمی بچ نہیں سکتا۔ بے ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلم کھلا بے ایمان، بہت ڈھکے چھپے بھی بے ایمان ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن بے ایمان ہوتے ہیں۔ تو میری بات تو اتنی سی ہے دوستو، ہم سب انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، یہ بات کے اوپر میرا یقین ہے۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے بھی کیا، میں نے اللہ سے دعا مانگ کے ان کو معاف کیا، اور میرے لیے میرے ساتھ جو کیا وہ تو معاف کر دیا، پتہ نہیں اور کتنوں کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے معاف کیا یا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا دل ایسا بنایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یار اگر وہ میرے سامنے آ جاتا ہے جس نے بے ایمان ہے، میرے ساتھ بھی چکر بازی چلائی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر کے شیطان کو ختم کروں اور اس کے اندر کے انسان کو پیدا کروں اور اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں کہ ایمانداری کا راستہ صحیح ہے، بے ایمانی کا راستہ غلط ہے، فائنلی تمہارا نقصان ہے۔ چاہے وہ میرے سے بے ایمانی کر چکا ہے، لیکن میرے دل میں یہی ہوتا ہے اور میں اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کے ساتھ بھی اس کا خاندان جڑا ہوا ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ نہیں یار، یہ ایک انسان کی وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں آ جائیں گے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، پتہ نہیں بے ایمانی کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا طوفان آتا ہے اور وہ کیا انجام اور کس نتیجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو غفلت میں ہیں نا، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے ایمانی کو بھی بے ایمانی نہیں سمجھتے، وہ بولتے ہیں یہ کاروبار ہے، وہ بولتے ہیں یہ تو کاروبار ہے، یہ بے ایمانی تھوڑی ہے، یہ جو میں نے کیا وہ میری عقل تھی، میری سمجھ تھی، میں زیادہ ہوشیار تھا۔ تو یقین مانو یہ سب اندھے ہیں، اور یہ اندھوں کو یہی لگتا ہے، یہ سیدھا نام لے لیں گے یہ تو ویپار ہے نا یار، یہ تو بزنس ہے نا، بزنس میں تو ایسا ہوتا ہے نا یار، اب وہ نہیں سمجھا تو ہم کیا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ اپنے دل کو مناتے ہیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ہمارے یہاں ایسا ماحول بھی ہے، دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ماشاءاللہ کسی نہ کسی عالم دین کے ساتھ وہ اٹیچ بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی تنظیم کو چلانے کے لیے فنڈ بھی دیتے ہیں، عالم دین کو، ان کو مطلب کچھ بھی ہے وہ چندہ بھی دیتے ہیں، لیکن ان سے کوئی فتویٰ بھی لے لیتے ہیں کہ نہیں یہ تم اپنی جگہ پہ صحیح ہو، یہ تو کاروبار ہے۔ وہ سیدھا سیدھا انہوں نے ظلم کیا ہے کسی کے اوپر۔ دیکھو یار، ہرن کا شکار کر کے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہرن کا شکار کیا، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہرن کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے، بس وہ بولتے ہیں اسلام نے اجازت دی ہے، میں نے کیا تو کیا ہوا۔ پرندہ اڑ کے جا رہا ہے تو اس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں میں شکار پہ گیا تھا، میں نے اتنے پرندے مارے، میں نے اتنی ہرنیں ماری، یا تم نے تو پورے اس کے خاندان کو اجاڑ دیا، پتہ نہیں اس کے بچے بھی انتظار کرتے ہوں گے۔ یہ مذہب سے اٹھ کے انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، میں شکاریوں سے نفرت کرتا ہوں۔ شکار کھیلنے والے ظالم دل کے انسان ہوتے ہیں، بھلے اسلام اجازت دیتا ہے لیکن یار انسانیت اس میں اجازت نہیں دیتی ہے، بالکل نہیں دیتی ہے کہ آپ کوئی ہرن آزاد گھوم رہی ہے، آپ نے اس کو مارا، یا پرندہ بیچارہ اڑتا جا رہا ہے، اس کے شاید بچے انتظار کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو تو اپنے شکار کی پرواہ ہے۔ تو انسان کتنے ظالم ہیں،
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے ربادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر سے اتنے ظالم ہیں، ہر جگہ پہ ان کو فیور مل جاتی ہے، ماشاءاللہ عالم دین کی بھی سپورٹ بھی مل جاتا ہے، اور یہ اسلامی جماعتوں کو چندہ دے کے حاجی صاحب بن کے بڑی بڑی دعائیں لے کے حاجی صاحب کا یہ ہو جاوے، حاجی صاحب بہت کامیاب ہو جاوے، اور آمین ثم آمین اللہم آمین چلتا رہتا ہے۔ وہ دل میں خوش ہوتے ہیں کہ یار ہم تو صحیح ہیں، ہم تو نیک انسان ہیں، لیکن بھلے وہ کاروبار میں کتنی بھی بڑی بےایمانی کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، بھلے کتنے بھی ظالم ہوں، شکار بھی کرتے ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے یار انسانیت کو بلند کرو، انسانیت کا سر بلند کرو، انسانیت کی جیت ہے، آخر میں انسانیت ہی جیتے گی۔ اچھے انسان بن جاؤ، بس کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو، ظلم کرو گے تو انت تو خراب ہے، اینڈ تو خراب ہے۔ ظلم بہت طریقے سے ہوتے ہیں، ظلم تو کافی طریقے سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ تو سیدھے سادھے انسان سے کو بیوقوف نہیں بناؤ، اور ڈرو اللہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایماندار لوگ ہوں گے وہ سیدھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا محافظ ہوتا ہے۔ آپ کے چوٹ مارنے سے آپ ویپار کی آڑ میں ہیں، میں نے تو ویپار کیا، یہ تو ویپار ہے باپا میمنی میں بولے گا، تو ایسا نہیں ہے، ویپار ہے لیکن کسی کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، ویپار ہے لیکن غلط ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں یہ تو صحیح ہے، ویپار ہے نہیں ہے۔ تو میں نے ایسی کئی مثالیں دیکھی اور اس کی مثالیں دوں گا بھی آپ کو کہ کس طریقے سے بے ایمانی کہتے ہیں اور کس کو ویپار کہتے ہیں۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم کو ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، جانے سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لو، صاف کر لو، اللہ کی طرف جانے سے پہلے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے قریب چلے جاؤ، یہ اللہ کے قریب جانے کا راستہ ہے۔ یقین مانو میرا پیغام یہی ہے، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ہر جگہ بھی حفاظت کرے گا، اور ایمانداری کی بات ہے اس دنیا میں بھی آپ کی خوشی خوشی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی بلندی بلندی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔